نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. دان باشی مرغانت برچنن غنچہ باشی کو دکانت برکنن ہر کے داد حسن خود را در مزار صد قضائے بد سوئے ورو نہاد در پناہ لطف حق باید گریخت کو ہزاراں لطف بر ارواح ریخت. مثنوی اصول تصوف و طریقت کی کتاب ہے. طریقت کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے مقامات اور منازل قطع کرنا. صوفیہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرات آدمی کو اخلاق رذیلہ سے پاک ہونے اور اخلاق جمیلہ سے مرصع اور آراستہ ہونے کی تعلیم دیتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اپنے آپ کو اخلاق الہیہ کے رنگ میں رنگ لو تاکہ اللہ تک رسائی ہو. اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو پانے کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ ہے صراط مستقیم. ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو ایک نقشے کے ذریعے صحابہ کو سمجھایا. بخاری اور مسلم میں وہ حدیث بیان کی گئی ہے جس میں صراط مستقیم دکھائی گئی ہے. حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح پر ہے کہ آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے. فرمایا سیدھے راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں اور ان میں دروازے چھکے ہوئے ہیں. دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. جب کوئی دروازے کا پردہ اٹھاتا ہے تو دیوار پر کھڑا ہوا منادی پکارتا ہے خبردار پردہ نہ اٹھا، سیدھے راستے پر چلا جا، ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کر. لیکن جب کوئی دروازے میں داخل ہو جاتا ہے تو اوپر سے پکارنے والا واعظ اس کو روکتا ہے کہ اگر تو اس میں داخل ہو گیا تو ہلاک ہو جائے گا، خبردار اس کو نہ اٹھا. پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ وہ دروازے گناہ اور معصیت ہیں اور پردے حدود الہیہ ہیں. اور پہلا پکارنے والا قرآن ہے اور دوسرا جس کو واعظ کہا گیا ہے وہ قلب مومن ہے. احکام الہی پر گامزن رہنا صراط مستقیم ہے. قرآن کریم نے ان غلط راستوں کی نشاندہی کر دی ہے جو راہ مستقیم سے بھٹکا دینے والے ہیں. اللہ والے کہتے ہیں کہ انسان کا اپنا نفس دوست بھی ہے اور دشمن بھی. اگر اس کے مقاصد اور فریبوں سے آگہی حاصل ہو جائے تو آدمی کو راہ راست مل جاتی ہے. فریب شیطان کے بھی ہیں اور نفس کے بھی. اللہ والے شیطانی اور نفسانی شرارتوں کی پہچان اس طرح بتاتے ہیں کہ جن گناہوں میں لذت نہ ہو وہ شیطانی مقاصد ہیں اور جن گناہوں میں لذت اور دلکشی ہو وہ نفس کے مقاصد اور نفس کی شرارتیں ہیں. آدمی غلطی کے باعث اسے روحانی کیف سمجھ لیتا ہے مگر وہ نفسانی حظوظ ہوا کرتے ہیں جو نفس کے تقاضے سے پورے ہوتے ہیں اور طالب حق کو صراط مستقیم سے ہٹا کر اتنی دور لے جاتے ہیں کہ پھر اس کا مقصود کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. من جملہ ان کے جاہ و منصب کی طلب اور شہرت پسندی بھی ہے. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں مال و منصب تاکسے آرد بدست طالب رسوائے خیش اوش دست. جو شخص مال اور منصب کا حریص ہوگا تو وہ اپنے ہاتھوں اپنی رسوائی کا طالب ہوگا.
مال کے ساتھ مصائب اور جاؤ منصب کے ساتھ عداوت کے طوفان اٹھنے لگتے ہیں، آدمی سکون کے ساتھ اللہ کا نام نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر اللہ تعالی بدو طلب کسی کو منصب ارشاد پر فائز کر دے تو پھر خود ہی اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سروری راکم طلبو درویش بہ بار خودو ہر قسم نہبر خیش نے، سرداری مت طلب کر، فقیرانہ سادی زندگی اختیار کر۔ اشتہار خلق بند محکم است، بند این از بند آہن کے کم است۔ مخلوق میں مشہور ہو جانا بڑی سخت قید ہے، اور یہ قید آہنی سے کم نہیں ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دوستوں اور دشمنوں کی آفتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ کمال و جمال کا بہت اظہار مت کرو۔ اگر تم دوسروں کو ہیچ معلوم ہو تو امن و سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ جہاں حسن و ہنر کے اظہار میں زیادتی ہوئی وہیں شامت آئی۔ دانباشی مرغگانت برچنن، غنچہ باشی کو دکانت برکنن۔ فرماتے ہیں دانا بنے گا تو پرندے تجھے چگ لیں گے، گل بنے گا کلی بنے گا تو بچے نوچ لیں گے۔ ہر کے دادو حسن خود را در مزار، صد قضائے بدسوئے ورو نہاد۔ جس نے اپنے کمالات کی نمائش کی سینکڑوں آفتوں نے اس کا رخ کیا۔ اللہ والے گوشہ نشینی اسی لیے اختیار کرتے تھے اور اپنے کمالات اور اپنے کشف و شہود کا اشتہار اس لیے نہیں دیتے تھے کہ مخلوق ان کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور وہ اس منزل سے رک جائیں گے جس طرف وہ سفر کر رہے ہیں۔ دشمنا او راز غیرت می درن، دوستان ہم روزگار رشمی برن۔ دشمن حسد سے اسے پھاڑ ڈالیں گے، دوست بھی اس کا وقت ضائع کریں گے۔ جمال و کمال اللہ کی نعمتیں ہیں، جو موسم بہار کی کھیتی سے غافل ہو وہ اس وقت کی قیمت کیا جانے۔ اللہ نعمتیں عطا کرے اور درجے بلند کرے تو بندے کو چاہیے کہ خدا کی پناہ میں آ جائے اور منعم حقیقی کے سامنے جھک جائے، بجائے اس کے کہ اس کی رونمائی کرے اور نمائش کرے۔ در پناہ لطف حق باید گریخت، کو ہزاراں لطف بر ارواح ریخت۔ اللہ کی مہربانی کی پناہ میں آ جائے جس نے روحوں پر ہزاروں مہربانیاں فرمائی ہیں۔ جس طرح روح پوشیدہ چیز ہے، اسی طرح
اللہ کے انعام و اکرام جو بطور خاص روحانی طور پر عطا ہوتے ہیں ان کو چھپانا بھی رازداری میں داخل ہے، اور ان کے اندر انوار و برکات اسی وقت متجلی ہوتے ہیں جب ان کو محفوظ رکھا جائے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جسم پنجرے کی طرح ہے، روح کو اس میں بند رہنا ناگوار ہے۔ جسم روح سے کہتا ہے میں تیرا ہمراز ہوں، تیرا ساتھی ہوں، میرے ساتھ عیش میں شریک ہو جا۔ جسم لوگوں کو اپنا شیدائی دیکھتا ہے تو تکبر کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ شیطان اس پر مسلط ہو گیا ہے۔ اون دے کے ہزاراں راچو دیو افغن دستون دراب جو، وہ نہیں سمجھتا کہ اس جیسے ہزاروں کو شیطان نے پانی میں ڈبو دیا ہے۔ لطف و سالو سے جہاں خوش لقمہ ایست، کم ترش خور کو پراتش لقمہ ایست۔ دنیا کی مہربانی اور مکاری مزیدار نوالا ہے، اس کو نہ کھا کہ وہ آگ بھرا ہے، اس کی آگ ڈھکی ہوئی ہے اور مزہ کھلا ہوا ہے، اس کا دھواں آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو مگو تامد حرام من کے خرم، از تمامی گویا دو من پہ برم۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں خوشامد کا خریدار نہیں ہوں، مجھے خوشامد نہیں چاہیے، میں خوشامد سے خوش نہیں ہوتا، مجھے معلوم ہے کہ وہ لالچ کی وجہ سے خوشامد کر رہا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو مدح پر خوش نہیں ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں، مادحت گر حجب گو ید برملا، روزہا سوز دلتو زا سوزہا، تعریف کرنے والا اگر کھلم کھلا تیری برائی کرے تو اس کی سوزش سے تیرا دل عرصے تک جلتا رہے گا۔ آفات نفس میں ایک بڑی آفت لوگوں سے اپنی مدح سننے کا چسکا ہے، اس سے تکبر و غرور پیدا ہوتا ہے۔ اس مدح کی مثال اس لقمہ خوش کی ہے جس کے اندر میٹھا زہر ملا ہو۔ تیرا نفس تجھے دھوکہ دیتا ہے کہ اس مداحی کا خریدار نہیں ہوں، نہیں، اگر تو مداحی کا خریدار نہیں ہے تو تیری برائی کی جائے تو کیوں ناراض ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔